بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام کامیاب کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں وسیم ارشاد اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح ایکسپرٹ پینلسٹ پروفیسر بشارت اللہ ملک صاحب موجود ہیں. اور آج کے ہماری UCP الامنائی گیسٹ ہیں مس اقرا ماہنور. آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ بیکاز ابھی ٹاپک میں بشارت صاحب کے ساتھ ڈسکشن شروع کرتا ہوں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ان کی سکسیس کی کیا ریزن ہے. بشارت اللہ ملک صاحب، وومن انٹرپرینیورشپ پاکستان میں مشکل ہے کہ آسان ہے؟ انٹرپرینورشپ تو مردوں کے لیے بھی مشکل ہے بیکاز دے ڈونٹ ہیو دا مائنڈ سیٹ. ابھی بہت حالات بہتر ہو گئے ہیں. آئی ریمبر دیر واز اے ٹائم اباؤٹ 10 years back or so I used to ask my class 40-50 بچے بیٹھے ہیں that what do you want to do after your MBA or BBA, and most of them are, except for 4 or 5 people, all of them said کہ we'll go for a job, and hardly there was any 2, 3, 4 people who used to say کہ جی ہم بزنس کریں گے. Now the situation's changed. اس میں کچھ ہماری بھی الحمدللہ محنت ہے کہ ہم مائنڈ سیٹ بدل رہے ہیں, کچھ لوگوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے. اور وہ یہ ہے کہ جب تک انٹرپرینورشپ نہیں ہوئے گی, اپنے بزنسز نہیں ہوئیں گے, تو یہ جو نوکریاں ہیں یہ نہیں ملیں گی کسی کو. تو ایک جو انٹرپرینور ہے وہ 10 سے 20 نوکری دیتا ہے, اور جو انٹرپرینور نہیں ہے وہ بس ایک نوکری کرتا ہے اور اسی میں چکر میں ساری زندگی. لیکن وومن انٹرپرینیورشپ کے بارے میں بتائیں. ہاں, وومن انٹرپرینورشپ تو آپ نے بڑا اچھا بات کی. یہ اس سے بھی زیادہ مشکل کام تھا کیونکہ خواتین کو یہ سمجھانا, خصوصاً کی فیملیز کو سمجھانا کہ اگر لڑکی کام کرے گی یا اس کو باہر جانا پڑے گا, اور خصوصاً اپنا کاروبار کرے تو وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو وہ لیکن there are ways and there are so many things, جیسے جس کو ہم کاٹیج انڈسٹری کہتے ہیں, وہ تو سارا کام ہی وومن کے لیے ہونا چاہیے بیکاز اٹ از رائٹ ان سائڈ دی ہاؤس. تو اس کو یس آئی ایگری. اور بشارت صاحب, جیسے میں نے کہا کہ اقرا ماہنور ہمارے ساتھ آ جائے. آج کا جو ایپیسوڈ ہے وہ ینگ وومن فیمیل انٹرپرینیورس کے لیے بڑا ہی ایکسائٹنگ ہونے والا ہے. ان کو پتہ لگے گا کہ لائف کیسے انٹرپرینیور کی سٹارٹ کی جاتی ہے, اور بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. اقرا, ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو سو مچ سر فار ہیونگ می اینڈ تھینک یو سو مچ سر فار انوائٹنگ می. مائی نیم از اقرا ماہنور ایز یو آلریڈی ٹولڈ ہیم. تو ایسا ہے کہ میں نے گریجویشن بھی UCP سے ہی کی ہے اور ماسٹرز بھی میں نے یہیں سے کیا تھا. تو آئی اسٹارٹیڈ مائی اون بزنس ممس کچن 5 years بیک. تو اس کی ایک الگ سٹوری ہے کہ وہ کیسے اسٹارٹ ہوا تھا. یہی سٹوری سننے کے لیے ہم ادھر بیٹھے ہیں. تو ممس کچن آپ کا بزنس ہے جو آپ نے اسٹارٹ کیا. تو آپ تھوڑا سا پہلے سے یہ پوچھیں گے نام کیا ہے ممس کچن, اس کی کیا بیک گراؤنڈ؟ سر ایسا ہے کہ ممس کچن میرے خیال سے تو نام سے ہی تھوڑا سا پرومیننٹ ہو ہی رہا ہوگا کہ اٹس بیسیکلی ریلیٹڈ ٹو کچن, کہ آپ کو کچن کا ہی کچھ ہے. تو کچن سے ہی بنتا ہے. اور ممس کچن مدرز ہینڈ ٹیسٹ, کہ آپ کو امی کے ہاتھ کا جو ذائقہ جو آپ کو آفیسز میں نہیں مل سکتا یا کسی ریسٹورینٹ میں نہیں مل سکتا, وہ آپ کو ممس کچن سے مل سکتا ہے. ممس کچن سے. تو آپ نے یہ شروع کب کیا؟ سر یہ میں نے اسٹارٹ کیا تھا جب میں BBA کے 2nd یا 3rd سیمسٹر میں تھی. تو اسٹارٹنگ سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے. بالکل سر. اور ایسا تھا کہ تب مجھے تب سے ہی جاب کا اتنا زیادہ کوئی تھا نہیں کہ میں ماسٹرز میں نے اس لیے کرنا ہے یا گریجویشن یا BBA بزنس اسٹڈیز میں اس لیے کر رہی ہوں کہ میں آگے جا کے کوئی جاب کروں یا مینیجریل پوسٹ پہ جاؤں. تو ہر اسٹوڈنٹ کا اپنا ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے. میرا یہ کبھی بھی پرسپیکٹیو نہیں رہا کہ میں اسٹڈی اسپیس پہ کروں کہ میں نے آگے جاب کرنی ہے. میرا شروع سے یہی تھا کہ میں نے اپنا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اسٹارٹ اپ کرنا ہے یا بزنس رن کرنا ہے, جس سے مجھے گھر میں بیٹھ کے یہاں پہ آؤٹ لیٹ کے تھرو مجھے ایک ارننگ آتی رہے. تو وہ ارننگ ضروری نہیں ہے کہ وہ اتنی زیادہ ہو کہ میں بہت ہی بلینئر یا ملینئر تک جاؤں. ہاں ٹھیک ہے, ود دا اسٹیج آف گروئنگ. our best wishes are with you. The way you're going, inshallah you'll go there. Thank you so much sir. اور پھر ایسا ہوا تھا کہ میں نے اپنے کپ کیکس بنائے تھے گھر میں ہی. تو اور یہ BBA کے ٹائم ہے. BBA کے ٹائم پر. تو بیکنگ کا مجھے کوئی بچپن سے ہی کوئی کریز نہیں تھا, کوئی شوق نہیں تھا. پتہ نہیں کیسے مطلب میں نے کیک وغیرہ بنانا اسٹارٹ کر دیا گھر میں ہی. انسپائر ہوگی کچھ لوگوں سے کہ یہ کتنے اچھے فونڈنٹ کیکس بناتے ہیں اور بہت زبردست قسم کے کیکس ہوتے ہیں. تو میں نے یہ بنانے ہیں اور یہ ٹرائی کرنے ہیں, مجھے آنا چاہیے. مطلب اسکل ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے, ٹھیک ہے ایجوکیشن بھی ایک چیز ہوتی ہے, لیکن اسکل ایک ایسی چیز ہے جو کبھی بھی کسی ٹائم پہ بھی آپ کے کام آ سکتی ہے اور وہ کبھی بھی ویسٹیج نہیں ہو سکتی. تو میرا وہ بیسک تھی کہ میں نے اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ کچھ اسکلز اس طرح کی لینی ضرور ہے جو کہ میرے فیوچر میں کام آئے یا ابھی کرنٹلی مجھے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. تو وہ اسکل یہ تھا کہ
میں نے نا فونڈنٹ کیک سیکھنے ہیں, تو میں نے ڈسکس کیا گھر والوں سے کہ مجھے کیک سیکھنا ہے کچھ اس طرح سے, لیکن کچھ ریزنز اس طرح کی تھی کہ میرے فیملی کا انوائرمنٹ اس طرح کا نہیں تھا کہ وہ مجھے اس طرح سے کہتے کہ ٹھیک ہے جاؤ اور کھانے بنانے سیکھو, تو یہ اسٹیج پہ تھی. تو آئی واز لائک کہ اچھا مطلب کھانے بنانے نہیں سیکھ سکتی کیونکہ میری اماں کو کھانے بنانے آتے ہیں. تو پھر یہ ہوا کہ میں نے یوٹیوب پہ بہت زیادہ سرچ آؤٹ کیا کہ کس طرح سے بنتے ہیں اور کیا ہے, تو میں نے بہت ایک بیسک سے کپ کیکس بنائے, اور میری سسٹر کی برتھ ڈے تھی تو میں نے اس پر مطلب وہ پریزنٹ کیا اور ڈیکور وغیرہ کیا, سب لوگ آئے, فیملی ممبرز انجوائے کیا. تو اس کی پکچرز وغیرہ تھی میرے پاس, اور میں نے وہ انسٹاگرام پہ فیس بک پہ اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں جو تھی وہ پوسٹ کر لی, اور اسنیپ چیٹ پہ بھی. تو وہاں سے میری یونیورسٹی کی ہی ایک فرینڈ تھی, اسی نے مجھے فرسٹ آرڈر کیا کہ یار یہ تمہارے کپ کیکس نا بہت اچھے لگ رہے ہیں, اور میری ریسنٹلی ایک فرینڈ کی برتھ ڈے آ رہی ہے تو میں نے آرڈر کرنے. اینڈ آئی واز لائک کہ یار مطلب آئی ایم ناٹ اے پرو, مجھے نہیں آتے بنانے, یہ میں نے ویسے ہی گھر کے لیے بنا. I really like this idea کہ Ikra, you started during the study. Yes sir. And by this you had nothing to lose. It was a learning experience. میں یہاں سے بشارت اللہ ملک صاحب کی طرف آنا چاہتا ہوں, پھر واپس میں آپ کے پاس آؤں گا. بشارت صاحب, یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ایک تو یہ ڈگری شروع کرتے ہیں with a mindset of doing a job. How to change that mindset, number one. پھر سیکنڈ, جیسے آپ شاید ایگری کرتے ہیں کہ BBA یا MBA کے دوران اگر کوئی کام شروع کر لیں اسکل سیکھنا تو وہ زیادہ ایڈوانٹیجیس ہوتا ہے rather than doing it after the degree. تو یہ پہلے مائنڈ سیٹ کیسے چینج کریں؟ پہلا جو سوال آپ کا ہے اس کا جو جواب یہ ہے کہ میں نے ابھی سوچ لیا کہ اقرا کو میں نے اپنی کلاس میں لے کے جانا ہے. And she will talk over there. Yes, and she's tell an inspiration. Them, and tell them that this is how she started. Yes. And this is what she is doing. And if she can do it, and other girls, especially the girls who are sitting in the class, they are no less than her. Yes. وہ بھی کر سکتی ہیں, اور یہ صرف آئیڈیا جنریٹ کرنے کی بات ہے. دوسرا کہ دوسرے بھی انٹرپرینورز ہمارے بے شمار ہیں, پہلے بھی ہم کئی انٹرویوز کر چکے ہیں. تو آئی ہیو اسٹارٹڈ تھنکنگ کہ ان کو لائن اپ کروں گا اپنی کلاس میں نہیں. ایک اور یہ ڈیوٹی میری لگ گئی ہے کہ I've got to arrange the alumni, entrepreneurs and other people in the classes. تو وہ بھی انشاءاللہ will be doing it very efficiently. اس کا مطلب ہے یہ جیسے ہمارا پروگرام ہے جس کا پرپز ہے کہ لوگ دیکھیں اور انسپریشن حاصل کریں. Yes. اور this is the way the mindset will be changed. And this has started now. Yes, this and has people have started coming to me. ابھی بھی ایک ٹیچر آئی ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے آپ ریسورس پرسن دیں who should come as a guest speaker, اور وہ جا کے وہاں بولے. بالکل ایسا ہے. اور میں یہیں سے آگے بڑھتا ہوں اقرا کی طرف. وہیں اسٹوری اقرا, میں نے سنا ہے آپ نے جتنی اماؤنٹ سے اسٹارٹ کیا تھا اتنی اماؤنٹ سے تو برگر نہیں آتا آج کل, عموماً کسی برانڈ کا برگر عموماً نہیں آتا ہے. اماؤنٹ کیا تھی بائی دی وے؟ سر 250 روپیز. ماشاءاللہ 250 سے you started your business. Yes, sir. لاکھوں چاہیے. 250 روپے کس نے آپ کو فنڈ کیا؟ IMF میں تو نہیں گئی؟ نہیں سر, بالکل بھی ایسا کچھ نہیں تھا. ایکچولی ہوا یہ تھا کہ مطلب یہ کپ کیکس ایکچولی ممس کچن میں نا صرف کپ کیکس یا کیکس نہیں ہیں, اس میں فروزن پروڈکٹس بھی ہیں, اس میں آپ کے فاسٹ فوڈ بھی ہے, اس میں لنچ باکسز بھی ہیں فار آفیسز, اور ابھی ریسنٹلی وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ پکلز اور ہوم میڈ جیم آرگینک. تو ایسا تھا کہ اب کپ کیکس اور یہ دونوں بالکل نا کولیبوریشن کے ساتھ چل رہے تھے, یعنی کہ کپ کیکس بھی سائٹ پر جو تھا وہ اسٹارٹ ہو چکے تھے یا انیشیٹ پہ تھے اس طرح سے, اور میں رات کو جو تھی وہ کچن میں جا کر آرام سے ان سے بیکنگ اسٹارٹ کر دیتی تھی, اور مجھے بہت ڈانٹ پڑتی تھی اس چیز پہ کہ یہ کیا تم بیکنگ کرنے لگ گئی ہو. So now I'm so happy alhamdulillah, and my family is so happy alhamdulillah. And that was the passion behind کہ جس کی وجہ سے you kept on going and kept on going. پرابلمس تو کافی اسٹارٹ میں آئی ہوں بہت زیادہ. اور سر ایسا ہوا تھا 250 کی اسٹوری یہ ہے کہ مائی مدر از پرفیکٹ کوک, مطلب الحمدللہ ان کی کھانے جو ہے جی ان کے جو کھانے ہیں وہ پورے خاندان میں بہت زیادہ فیمس ہے. کہ اور یہاں میں ہائی لائٹ کر دوں, شی ہیز ماشاءاللہ 5 to 7 employees and she is working really good. تو اس لیے اسٹوری بڑی ایکسائٹنگ ہے. جی سر ایسا ہوا تھا کہ 5 to 6 years بیک جب ہم نے یہ اسٹارٹ کیا تھا تو اسٹارٹنگ اسٹوری 250 کی سر یہ تھی کہ مائی مدر واز میکنگ شامی کباب فار ہوم, مطلب کہ گھر کے لیے کہ جی مہمان آ جائے تو یہ تو لنچ میں لے کے جانا ہے, تو اس طرح سے وہ بناتی رہتی تھی اس طرح کی چیزیں. تو اب جب بنا لیے اور ہم نے فریزر میں رکھ دیے تو می اینڈ مائی مام واز تھنکنگ کہ اس کو اگر اچھے سے پیک کر کے ہم سیل کیا جائے تو کیسا رہے گا. اینڈ مائی مام واز لائک کہ کیوں, مطلب کیوں سیل کریں گے ہم اس کو. اینڈ آئی واز لائک کہ نہیں ہم کر سکتے ہیں, مطلب. اور اس ٹائم پہ یہ ٹرینڈ بالکل بھی نہیں تھا کہ ہوم بیسڈ شیفس, یا پھر اب تو ہر جگہ فوڈ پانڈا پہ ادھر ادھر جو ہے وہ ہوم بیسڈ شیفس ہیں, لیکن اس ٹائم پہ اتنا زیادہ ایکسپوجر نہیں تھا اس چیز کا.
تو اور پھر میں نے اور مما نے بہت زیادہ کولیبوریشن کے ساتھ جو ہے اور بہت ایک ہیلدی ڈسکشن کے ساتھ اس چیز پر آئے کہ ٹھیک ہے ہم اس کو پیک کریں گے اور ہم جو ہے وہ آیا جی کو دیں گے کہ اس پہ ڈفرینٹ جگہ پر جائیں اور اس کو سیل کر کے آئیں اور پر پیکٹ کے پیچھے آپ کو 20 روپیز جو ہے وہ دے دیں گے ہم. تو وہ بھی خوش ہو گئی کہ اچھا چلو ٹھیک ہے, مطلب ایک ہی دن میں جو ہے وہ ان کو بھی اچھا خاصا ہو جائے گا. تو اس طرح سے پھر ہم نے اس کو پیک کیا ود بیسک پیکیجنگ, مطلب کوئی فینسی. I really like the idea that you use the existing resources. بالکل بڑے اچھے طریقے سے آپ نے یوز کیا. بشارہ صاحب وہ جو اقرا نے ابھی کہا کہ کیوں سیل کریں گے, تو آئی تھنک اس کے پیچھے ایک انٹرپرینیورل مائنڈ سیٹ تھا. انٹرپرینور مائنڈ سیٹ ہے وہ داتا دربار ماڈل ہے نا. جی بالکل ایسے کہ اپنی کھانا اور میرے لیے لے آنا. تو دس از واٹ دے ڈیڈ کہ انہوں نے 20 روپیز رکھ دیے, تم جاؤ گے یہ بیچو گے اور اس کے بعد 20 روپے وہ. لیکن وہ میرا خیال ہے زیادہ مشکل کام تھا ان اے وے کہ گوئنگ ٹو somebody cold calling and selling them, that is very difficult thing. And I tell you کہ they must be بہت زیادہ انیشیٹو اس خاتون میں بھی ہوگا جس نے یہ 20 روپے کی خاطر آپ کا کام کر دیا. لیکن اللہ کی مدد ہے. اچھا دوسری بات جو میں آپ نے نہیں کہی میں خود ہی ایڈ کر دوں, آپ کو تو ہم اپریشیٹ کر ہی رہے ہیں. I think your mother should be appreciated. Yes, agree. یہ جو سلیقہ مند خاتون ہے نا, یہ رزلٹ ہے اس کا. اور جو سلیقہ مند خاتون نہیں گھر میں, وہاں کام خراب ہوتا ہے. اور دوسرا پازیٹیو مائنڈ سیٹ کہ ایک دوسرے کو انکریج کرنے والا. یہ گھروں میں بیڑا غرق اس لیے ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو لوگ تانے پہ آ جاتے ہیں, کوئی کام کرنے سے مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں, اور اگر وہ تھوڑا سا فیل ہو جائے تو پھر تو اس کا اور ہی کام خراب کر دیتے ہیں. تو یہ environment in your house was definitely very good in spite of being a very conservative, supportive environment. Yes, I agree to that. جب آپ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو فرسٹلی آپ کو صرف ایک شخص کو کنونس کرنا ہے اور آپ اپنے آپ کو کنونس کریں گے. once you convince yourself, راستے خود بخود نکلتے جائیں گے. اقرا میں یہاں سے تھوڑا سا ٹیون ان کروں گا پاسٹ پہ. when I say UCP, what comes to your mind? UCP is the biggest platform اور میرے لیے تو یہ سب سے بڑی مارکیٹ پلیس تھی. جیسے میں نے آپ کو بتایا میرا فرسٹ کسٹمر تو جو تھا وہ میری ہی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی. تو آئی ریممبر میں اپنی یونیورسٹی کی فیس بھی اس ٹائم پہ خود پے کری تھی, اور میری جتنا بھی ریونیو جنریٹ ہوتا تھا وہ اس میں سے 80% جو تھا وہ UCP کے اسٹوڈنٹس کے تھرو ہوتا تھا. کیونکہ مطلب جب آپ ایک اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اور آپ مطلب انٹرنلی نہیں کر رہی تھی, مثلا یو ور ڈوئنگ ایز این ایکسٹرنل پرسن, ایسے ہی چھوڑ چکی تھی. No, that time I was in UCP. تو ابھی بھی الحمدللہ اتنے زیادہ لنکس ہیں UCP میں کہ اگر میں گریجویٹ بھی ہو چکی ہوں, پوسٹ گریجویٹ بھی ہو چکی ہوں, تو وہ اتنے زیادہ اسٹرانگ ریفرنس ہوتے ہیں, آپ کے نیٹ ورکنگ بہت اسٹرانگ ہو چکی ہے کہ ابھی بھی لوگ آپ کو ہی آرڈر کرتے ہیں. تو مجھے یاد ہے جب میں UCP میں تھی تو ہمارے کچھ ٹیچرس ہمیں کہا کرتے تھے کہ UCP جو ہے نا وہ آپ کا بگیسٹ پلیٹ فارم ہے فار مارکیٹ یور پروڈکٹ, کیونکہ آپ ڈیلی بیسس پر یہاں آتے ہو اور روز کے آپ 1000 روپیز کا ایک کسٹمر لازمی بنا سکتے ہو. اینڈ دیٹ واز ٹرو, مطلب یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ اقرا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. آپ نے کہا کچھ ٹیچرز, تو کچھ ٹیچرز میں ٹیچرز آپ بتائیں کون سے ٹیچرز ہیں تاکہ ہمارے ٹیچرز کو بھی اپریسیشن ملے. سر یہ لسٹ بہت لمبی ہے, اور ایسا ہوتا ہے کہ ہوتا تھا کہ یونیورسٹی میں ہی میں نے بہت دفعہ ممس کچن کی پریزنٹیشنز دی ہوئی ہیں. اچھا. تو اس میں مطلب یہ آئیڈیا وہاں سے آپ نے اسٹارٹ کیا ڈیورنگ, جیسے آپ نے کہا BBA کے اندر ہی لانچ کر دیا, تو آپ کے پروجیکٹس کے اندر بھی یہ تھا؟ جی سر ایسے ہی تھا, کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹس جو تھے مطلب ایون میرے فرینڈس وہ میرے سب گروپ پروجیکٹ میں اس وجہ سے ہی آتے تھے کہ یہ ممس کچن بہت اسٹیبلش ہو چکا ہے, اس کی مارکیٹنگ بہت اچھی ہو چکی ہے, پیج ہے, انسٹاگرام ہے, سب کچھ ہے, تو بس اسی کو پروجیکٹ میں بھی ڈال دو. تو ایسا ہوا تھا کہ میں نے سر آگا کی کلاس میں بھی اپنا یہی بزنس پلان پریزنٹ کیا تھا, اور انہوں نے مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا تھا, بہت زیادہ, بالکل بالکل انہوں نے مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا تھا, اور وہاں سے میں بہت زیادہ موٹیویٹ ہوئی تھی. اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ میں نے ڈفرینٹ ٹیچر سے پڑھا ہے, اور میں نام لینا چاہوں گی وہ ٹیچرس کا بھی. اس میں سر آپ بھی ہیں, سر وسیم ارشاد, اس میں سر بشارت اللہ بھی ہے, کیونکہ ہم سر بشارت اللہ نے مجھے پڑھایا نہیں ہے. یہ تو نہیں ہے کہ ہم سامنے, نہیں سر بالکل بھی ایسا نہیں ہے, پڑھایا نہیں ہے, لیکن سر آپ نے مارکیٹنگ کے کچھ موٹیویشنل اسپیچز اس طرح کی ہمارے سیمینارز میں کچھ اس طرح سے دی ہوئی ہیں کہ that was enough to motivate me at really least. Appreciated. Let's move on further with this segment. Starting success کی بات ہو گئی, ہم نے challenges کی بات ہو گئی. ماشاءاللہ you are successful.
اور ابھی دیر از اے لانگ جرنی ٹو گو اہیڈ. انشاءاللہ. تو کیا مائنڈ میں پلان ہے, کہاں تک جانے کا ارادہ ہے, کوئی گول ہے, کوئی ویژن کیا ہے آپ کا؟ سر بالکل, کوئی بھی بزنس آپ اسٹارٹ کرتے ہیں تو وداؤٹ اینی اسپیسیفک گول یا ویژن آپ وہاں تک اچیو ہی نہیں کر سکتے. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے گول سیٹ کرنے چاہیے تاکہ ہم ایزیلی اس وے تک پہنچ سکیں, انسٹیڈ آف کہ آپ لانگ ٹرم مطلب پلاننگ کر لیں. کووڈ ہمارے سامنے ایک بہت بڑی ایگزامپل رہ چکی ہے کہ لانگ ٹرم پلاننگ سے یا پھر لانگ ٹرم گول سیٹ کرنے سے کچھ بھی اتنا بینیفیشیل نہیں ہوتا. تو ہاں میرے چھوٹے چھوٹے گولز ہیں. ابھی کرنٹلی آئی ایم ورکنگ کہ میرے کچھ اور آفیسز وغیرہ کے ساتھ کانٹیکٹ ہو جائے اور میرے لنچ باکسز اور زیادہ مطلب ان کے ساتھ ڈیل ڈن ہو جائے اور آؤٹ لیٹ, ایک پراپر آؤٹ لیٹ جو ہے وہ سیٹ اپ ہو نام تو جائے. بتا دیں کون سے ہیں؟ ہاں سر, کسٹمرز بہت زیادہ سارے ہیں یہاں پہ. یونیورسٹی کے کچھ مین لوگوں کا نام بتا دیتی ہوں. نہیں لوگوں کے نہیں, B2B کے اندر. ہاں B2B میں اس طرح سے ہے کہ انٹرنیشنل اسکول آف شرفات ہے, ان کی میں پراپر وینڈر رہ چکی ہوں. تو ان کے جب بھی کوئی ایونٹس وغیرہ ہوتے تھے تو میں ان کے کپ کیکس یا براؤنیز اور کیکس وغیرہ جو تھے وہ سپلائی کرتی تھی. اور ابھی ریسنٹلی میزان بینک ہے, ان کی ہم لنچ باکسز ان کو جاتے ہیں ہمارے. اور اسی طرح جو ڈفرینٹ آفیسز ہیں یعنی کہ وہ لوگ مطلب ایز اے مطلب 10 to 15 امپلائیز کے آفیسز جو ہوتے ہیں ان پہ بھی مطلب ان کے ساتھ بھی میں بھی ہے کہ ان کے لنچ باکسز جو ہے وہ میں کیٹر کرتی ہوں. اور ڈفرینٹ آؤٹ لیٹس ہیں, جیسے مطلب بہت بڑی آؤٹ لیٹس نہیں ہیں لیکن جیسے فریشلی ہو گیا, اس طرح سے چھوٹے چھوٹے اسٹورز ہیں جوہر ٹاؤن میں ہی, تو وہاں پر ہماری پروڈکٹس جو ہیں وہ فروزن پڑی ہوئی ہیں. مطلب اس طرح سے. ویری گڈ. لاسٹ سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں جہاں ہم اپنے گیسٹ سے اور اپنے ایکسپرٹ پینلسٹ سے ہم رائے لیتے ہیں, سجیشن لیتے ہیں کہ ہماری ینگ انٹرپرینیورس کو کیا کرنا چاہیے, کی سجیشن کیا ہے. ویسے تو پورے پروگرام کے اندر سجیشنز چلتی ہیں, لیکن یہاں لاسٹ میں پوچھنا چاہتا ہوں پہلے پروفیسر بشارت اللہ ملک صاحب سے کلوزنگ ریمارکس دے دیں اور کوئی سجیشن اس حوالے سے آپ وومن انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے یا کچھ بھی آپ کہنا چاہیں. پہلی چیز جیسے انہوں نے کہی, کوئی کام مشکل نہیں. یس, آپ کرنا شروع کریں. صحیح مشکلات آئیں گی, یہ بات نہیں کہ مشکلات نہیں آئیں گی, لیکن وہ اوور کم ہو جاتی ہیں. اینڈ بائی پریکٹس یو لرن اے لاٹ. اینڈ اینی بڈی ہو ہیز اے فیئر دیٹ ہی اور شی مے ناٹ فیل, اس فیئر کو ختم کریں. اگر وہ ختم نہیں ہوگا تو آپ نہیں کر سکتے. دوسرا ایک اور چیز جو ہر جگہ میں کہتا ہوں, بار بار کہتا ہوں, دیٹ کیپٹل اور انویسٹمنٹ از ناٹ ایز امپورٹنٹ ایز دی آئیڈیا از. yes, If you have a good idea, you can generate capital. And if you have a lot of capital and no good idea, you will lose that capital. I agree. تو دوسری ایک اور چیز میں آپ نے کب کہہ دی ہے, تو start from the scratch. مہنور is a very good example of starting with 250 rupees. مجھے تو خوشی بہت ہو رہی ہے اس بات سے. اچھا, لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ ہر بزنس ایسا نہیں ہے کہ آپ 250 سے اسٹارٹ کریں. دیر کین بی ادر تھنگ ویئر یو ہیو ٹو انویسٹ. ہاؤ ایور آئی ول سجیسٹ کہ اگر آپ کوئی ریسٹورینٹ بنانا چاہتے ہیں, وہاں پہ آپ کے 1 کروڑ روپیہ 2 کروڑ روپیہ لگنا ہے, کوشش کریں کہ پہلے کھوکھا بنائیں. چھوٹا سا آؤٹ لیٹ بنائیں جس پہ آپ کے 10-20 ہزار تو نہیں چلے, 1-2 لاکھ لگ جائے, اور اس سے آپ سٹارٹ کریں. اگر ضائع ہو جائے گا تو آپ 2 لاکھ ضائع کر کے باقی 98 لاکھ بچا لیں گے. تو دس از ہاؤ. میں یہ نہیں کہا کہ آپ پیچھے کشتیاں نہ جلائیں, لیکن ایک دم سے وداؤٹ ایکسپیرینس ڈونٹ انویسٹ. فرسٹ لرن دین انویسٹ. یس, بالکل ایسا ہی ہے. جی اقرا, لاسٹ میں کی سجیشن کیا دینا چاہیں گی؟ سر جو مینلی سجیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو میں نے مطلب اپنے بھی ایکسپیرینس سے کچھ چیزیں سیکھی ہیں, وہ یہ ہے کہ اسٹارٹ ڈوئنگ فرام یونیورسٹی لیول. مطلب ایجوکیشن ختم ہونے کا بالکل بھی ویٹ نہ کیا جائے کہ ہاں جی یہ 16 ایئرز آف ایجوکیشن یا 18 ایئرز آف ایجوکیشن کے ختم ہونے کے بعد ہم یہ چیز اسٹارٹ کریں گے. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ جب گریجویشن میں بھی ہیں تو ساتھ ساتھ آپ کا مائنڈ سیٹ بنتا جاتا ہے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے, یا ایون آئیڈیاز بھی آتے رہتے ہیں آپ کو, تو اس کے اوپر اسٹارٹ ورکنگ آن دیٹ. اور مطلب کیونکہ آپ اس ٹائم میں ٹائم ویسٹ کر ہوتے ہیں بہت زیادہ. میں اس میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ گرلز کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ ایجوکیشن کے بعد شادی ہو جانی ہے, فائدہ کیا کرنے کا, ایسا کچھ نہیں ہوتا؟ نہیں سر, ایسا کچھ نہیں ہوتا. مطلب میرے خیال سے تو جن کی ہونی ہوتی ہے وہ گریجویشن میں بھی ہو چکی ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے, بعد میں بھی ہونی ہوتی ہے, لیکن اسٹل میں نے وہی بات کی نا کہ جب آپ بیچ میں ہی اسٹارٹ کر دیں گے نا تو یو ہیو ٹو فوکس آن دیٹ ایز ویل. تو آپ کے پاس فوکس کرنے کے لیے وہ چیز ہوگی انسٹیڈ آف تھنکنگ کہ ہائی میری مطلب عمر گزر گئی ہے, وہ اس طرح سے. تو بالکل, تو آپ کے پاس ایک بہت اچھا گول ہوگا ٹو اچیو دیٹ. تو ٹھیک ہے, جب آپ ایک مطلب ہوم بیسڈ بھی ہے, یا اگر آپ کی 4 سال کے اندر آؤٹ لیٹ بن چکے ہیں, اس سے ریونیو جنریٹ کر رہی ہیں, تو ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آپ کی شادی ہو جائے یا جس طرح سے بھی ہے,
you have to do that life. لیکن میرا جو مینلی پرپز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے 4 to 6 years یونیورسٹی کے ایٹ لیسٹ ویسٹ مت کریں ویسٹ نہ کریں. I صرف really like اسٹڈیز it. پر, صرف اسٹڈیز پر. وہاں سے آپ اپنی بہت اچھی مارکیٹ جو ہے وہ گراب کر سکتے ہیں, Grab کر سکتے ہیں. اپنے پروڈکٹس وہاں پہ بہت ایزیلی سیل کر سکتے ہیں. Skill set لے سکتے ہیں. اسٹارٹ دیٹ بالکل. اپرچونٹی I فرام agree. دیٹ ایز ویل. اسی کے ساتھ جو ہے ہمارا یہ سیگمنٹ ختم ہوتا ہے. میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اقرا ماہنور, تھینک یو ویری مچ فار Thank you so ٹیکنگ یور much, sir. ٹائم. اینڈ پروفیسر بشارت اللہ ملک صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور Thank you. ویلیویبل ایکسپرٹ اوپینین. جی تو ناظرین, مجھے جو بات سمجھ لگی وہ یہی ہے کہ فیس یور فیئر اینڈ ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ. فرسٹ اسٹیپ از ویری امپورٹنٹ. Only one person is responsible for your success or your failure, and that is you. You have to take this step. And you take the first step, which is the most difficult one. And then you can see the ways will open up. Thank you very much for watching this episode of Kamyab program. نئی episode کے ساتھ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.